صبر بھی تو اتنی بڑی حقیقت ہے نا دین کے اندر، اسلام کے اندر، اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، مقام ہے، تو کس لیے ہے؟ وہ ایسی جگہوں کے لیے ہی ہے کہ جو چیزیں اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں وہاں انسان اپنے آپ پر کنٹرول کرے، ضبط کرے، صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو برداشت کرنے کا حوصلہ اور ظرف اپنے اندر پیدا کرے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹس لیسن سیریز میں ہمارا ٹاپک جو چل رہا ہے وہ ہے رموز حیات، سیکرٹس آف لائف۔ اس ضمن میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے اختیاری اور غیر اختیاری معاملات، آپشنل اینڈ نان آپشنل میٹرز۔ اللہ رب العزت نے دنیا کا جو سسٹم بنایا ہے، ہر انسان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہیں، بڑی یونیک قسم کی، ہر انسان اپنی ذات کے اندر ایک داستان ہے، بڑی یونیک قسم کی اور منفرد قسم کی صلاحیتیں دیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر شخص کو ایک دائرہ اختیار دیا ہے، ایک ایسا دائرہ جس کے اندر وہ معاملات کو اپنی مرضی کے مطابق چینج کر سکتا ہے، ان کے اندر بہتری لا سکتا ہے۔ ہر انسان کا ایک ایسا دائرہ موجود ہوتا ہے، کسی کا وہ دائرہ ذرا چھوٹا ہوتا ہے، کسی کے لیے وہ دائرہ ذرا بڑا ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے دائرہ اختیار سے باہر ہوتے ہیں، جن کے اندر وہ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، اور یہ چیزیں انسان کی اپنی ذات میں بھی ہوتی ہیں۔ مثلا انسان اپنا رنگ نہیں چینج کر سکتا ہے، اپنی شکل نہیں تبدیل کر سکتا ہے، اسی طرح وہ اپنی جنس تبدیل نہیں کر سکتا ہے، اور اپنے ارد گرد کے بھی بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو وہ تبدیل نہیں کر سکتا ہوتا، اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے ماحول کے ارد گرد میں، آپ دیکھیں نا، بے شمار معاملات ہیں جن کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، جو ہمارے لیے غیر اختیاری معاملات ہیں، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم تھوڑی سی کوشش کر کے، توجہ کر کے تبدیل کر سکتے ہیں، وہ چیزیں ہمارے اختیار کے دائرہ کے اندر آتی ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے انسان کو کسی بھی ایسی چیز کا مکلف نہیں بنایا ہے جس کو وہ تبدیل نہیں کر سکتا، چاہے وہ اس کی اپنی ذات کے اندر ہے، اس کے گھر کے اندر ہے، یا باہر کے معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر ہے۔ قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ سو اللہ رب العزت نے انسان کو کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں بنایا ہے کہ جس کو وہ چینج نہیں کر سکتا ہے۔ جب وہ چینج نہیں کر سکتا تو اللہ بندے سے کہتا بھی نہیں ہے کہ تو اس کو چینج کر۔ تو انسان سے مطلوب یہ ہے کہ جو چیزیں اس کی اختیار کے دائرے سے باہر ہے ان کو تو صبر کے کھاتے میں ڈالے، خدا کے کھاتے میں ڈالے، اور انتظار کی پالیسی وہاں اپنائے، اللہ سے دعا کرے کہ وہ اس کی مرضی کے مطابق جو اس میں بہتری وہ چاہتا ہے وہ بہتری آ جائے، اور جو چیزیں اس کے اختیار کے دائرے میں ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں رہے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اندر جو بھی بہتری لائی جا سکتی ہے اس بہتری کو لانے کے لیے وہ کوشاں رہے۔ جو غیر اختیاری معاملات ہیں ان کو انتظار کے کھاتے میں، صبر کے کھاتے میں، آخر صبر بھی تو اتنی بڑی حقیقت ہے نا دین کے اندر، اسلام کے اندر، اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، مقام ہے، تو کس لیے ہے؟ وہ ایسی جگہوں کے لیے ہی ہے کہ جو چیزیں اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں وہاں انسان اپنے آپ پر کنٹرول کرے، ضبط کرے، صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو برداشت کرنے کا حوصلہ اور ظرف اپنے اندر پیدا کرے۔ تو جو چیزیں اختیار میں ہیں ان کو چینج کرنے کے لیے جو کوشش وہ کر سکتا ہے وہ ضرور کرے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ وہ غلطی یہ کرتا ہے کہ ان دونوں کو آپس میں گڈمڈ کر دیتا ہے، اختیاری معاملات کو اور غیر اختیاری معاملات کو، اور بے شعوری کے اندر ہی، لا علمی کے اندر ایسے معاملات کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ جو اس کے اختیار سے باہر ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر اس کی انرجیاں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی توانائیاں صرف ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی اس کے متعلق سوچ کر جل رہا ہے، کڑ رہا ہے، مثلا ملک کے حالات کیا ہیں، کیا بنے گا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، بہت سارے ایسے معاملات کے حوالے سے کہ جن کو وہ تبدیل نہیں کر سکتا، تو وہ سوچ کر جل اور کڑ رہا ہوتا ہے، اور کبھی اس حوالے سے ایسے ہی ٹکریں بھی مار رہا ہوتا ہے معاملات کو سلجھانے کے حوالے سے، حالانکہ وہ چیزیں اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہوتی ہیں۔ جب وہ کچھ کر نہیں پاتا ہے، ظاہر ہے جو چیز اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے اس کو چینج کیسے کر دے گا؟ تو وہ توانائیاں اور صلاحیتیں وہاں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن معاملات کے اندر وہ کوئی بہتری لا سکتا تھا ان کے اندر بھی وہ بہتری لانے کے لیے وقت نہیں بچتا ہے، چونکہ وقت، توانائیاں، صلاحیتیں تو ساری غیر اختیاری معاملات میں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں۔ سو انسان کو یہ کرنا ہے کہ اختیاری اور غیر اختیاری معاملات کے فرق کو سمجھے،
اور جو چیزیں اختیار کے دائرے سے باہر ہیں وہاں صبر سے کام لے، برداشت سے کام لے، حوصلے سے کام لے، اللہ سے دعا کرے، اور جن چیزوں کو چینج کر سکتا اپنی توانائیاں صلاحیتیں وہاں صرف کرے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس نقطے کو سالکین کی اصلاح و تربیت کے اندر بہت استعمال کرتے تھے۔ کوئی آ کر کہتا حضرت خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، منفی خیالات، وسوسے، فرماتے یہ چیزیں تمہارے اختیار میں نہیں ہیں، آنے دو اور جانے دو۔ کوئی کہتا جی نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے، وہ فرماتے کہ نماز پڑھنی فرض ہے، خشوع و خضوع فرض نہیں ہے، لہٰذا خشوع و خضوع کے پیچھے اتنا نہ پڑھو، کوشش تو کرو کہ اس میں کوئی بہتری آ جائے، مگر اس کے حوالے سے خام کا سوچ سوچ کر پریشان نہ ہو۔ اللہ حاضر قیاس اس نقطے کو سمجھ لیا جائے، بہت ساری ذہنی الجھنیں، کلفتیں، ٹینشنیں جو خام خواہی ہم نے اپنے اوپر سوار کی ہوتی ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔